تمام تر دعوے وعدے سب کے باوجود نون لیگ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے زیادہ تر ضمنی انتخابات جیتتی جا رہی ہے. اس میں آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا نون لیگ کے بیانیے کی فتح ہو رہی ہے یا پھر پیپلز پارٹی خاص طور پر پنجاب میں ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہار جیت الیکشن کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ آپ اگر ضمنی الیکشن دیکھیں تو جن سیٹوں پہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں، میرے خیال میں 99% ان الیکشن سیٹوں پر ری پول ہوا ہے یا بائی الیکشن ہوا ہے. اچھا، وہاں پر وہ سیٹیں ہیں جو نون لیگ نے خود جیتی ہوئی تھی، تو اگر وہ سیٹیں ریٹین کر رہے ہیں تو میرے خیال میں عائشہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. چونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں جب الیکشن ہوتے تھے بائی الیکشنز، ٹوٹل مشینری گورنمنٹ کی انوالو ہوتی تھی، ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی تھی، ڈی سی سے لے کر پٹواری تک اور ڈی پی او سے لے کر سپاہی تک تمام لوگ، اور اوپر سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے وزیر اعظم، وزراء، تمام لوگ جا کر وہاں پر پروجیکٹس دے رہے ہوتے تھے، کیمپین کر رہے ہوتے تھے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، آپ 2018 سے پہلے کا کوئی بائی الیکشن نکال کے دیکھ لیں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ آپ کو اس کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں گی. ایک ٹرینڈ کو چینج کیا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایج ضرور ہوتا ہے. اچھا، اس کے پلس مائنس بھی ہوتے ہیں. ابھی جو ایک بات تو میں بالکل اس بات کو اون کرتا ہوں کہ جو مہنگائی والا ایشو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر مسائل آ رہے ہیں، اس کے اوپر ایشو آ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈے اینڈ نائٹ ایک کیا ہوا ہے. اور ہم نے خاص طور پہ یہ پیٹرول کی جو قیمتیں تھیں، پھر اس کے اوپر بجلی کی جو قیمتیں تھیں، کھانے پینے والی اشیاء پہ جو ہم نے ابھی سبسڈی دی ہے، اب آنے والے دنوں میں اس کے اثرات دیکھیں گی. ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مہنگائی والا ایشو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب ضرور کر رہا ہے، اور اس کے لیے جینون بات بھی ہے کہ جو عام سیلری والا آدمی ہے، جو مزدور پیشہ آدمی ہے، جو دیہڑی دار بندہ ہے، وہ اس سے زیادہ متاثر ہوا ہے. ادروائز اگر آپ کہیں کہ کوئی ان کا پلس پوائنٹ ہے تو یہ صرف ہماری یہ جو ایشو ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ انٹرنیشنل بھی ہیں، نیشنل بھی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، جو کووڈ کا ایشو آیا ہے وہ بدقسمتی سے پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے. بڑے بڑے ممالک کی جو اکانومیز تھی وہ کریش کر گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. نون لیگ اگر یہ سیٹ جیتتی ہے تو ہم اس کو مبارک دیں گے. ہم ان کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اگر جیت جائیں گے تو وہ الیکشن ہوگا، ہار جائیں گے تو سلیکشن ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک تو میچور کرنا ہے، اور آئندہ سے آنے والے دنوں میں یہ جو ہم ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ریفارمز کرنی ہے، اور یہی اسپورٹسمین اسپرٹ ہے کہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو آپ کا مخالف تسلیم کرے. آپ دنیا کو دیکھ لیں، انڈیا آپ کے ساتھ ہے، ای وی ایم پہ الیکشن کرواتے ہیں، کینیڈا میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. تو اگر ہم لوز کیا ہے اس میں ایک دن میں بات یہ رکھیں کہ جو کھانے والی سیٹ ہے یہ بھی اوریجنلی سیٹ مسلم لیگ نون کی تھی. نشاط ڈاہا مرحوم، اللہ پاک ان کو کروڑ جنت میں جگہ دے، وہ مسلم لیگ نون سے الیکٹ ہو کر آئے تھے. جی، تو اس لیے یہ اب لیکن شوکت پروفیسر صاحب، جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے نا اس کا امیدوار ذرا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسی بیس کے اوپر نورین نشاط ڈاہا صاحبہ جو ہیں وہ اپنی کیمپین بھی کر رہی تھی. جو ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے اندر ہے تو انہی لوگوں کو، ٹریجری بینچ والے جو ہوتے ہیں انہی کو فنڈز ملتے ہیں اپنے حلقے میں کام کرنے کے لیے. تو اس کے باوجود گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود اس طرح سے اتنی بڑی لیڈ سے ایک دوسری پارٹی جیت جاتی ہے، اس پہ اچھا عائشہ یوسف، آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے. دیکھیں، ہم لوگ ظاہر ہے گراؤنڈ پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں، ڈائنامکس اوپر کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں. جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا تو ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے کہا ٹی ایل پی نے امپروو کیا ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی نے امپروو کیا ہے. اچھا، اب پلس مائنس ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں ہونے کے بھی پلس مائنس ہیں. پلس مائنس کیا ہے کہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی، ایون وہ گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے بائی الیکشن لوز کیے. تو اس کے اپنے پلس مائنس ہوتے ہیں. ابھی ایڈوانٹیج یہ ضرور ہوتا ہے، عام آدمی کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا آدمی جیتے گا، ہمارے یہاں پر انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، ڈیولپمنٹ سکیمز آئیں گی، تو وہ جو اپوزیشن والا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پیرالل کیا ہے کہ جو اس وقت ہمیں، میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار، ایک ایشو انشاءاللہ جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، ہمیں یہ ایشو کو ریزالو کرنا ہے. اور ابھی تک نیچے ایفیکٹ جو گلی محلے میں ہے، میں چونکہ ہارون آباد فورٹ آباد میرا پسماندہ علاقہ ہے، ساؤتھ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے،
جب گلی محلے کا آدمی یہ بات کرے گا کہ یار مہنگائی کم ہوئی ہے, میں گورنمنٹ میں تو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی آواز ہمیں وہ جس طرح سے آنی چاہیے, بلکہ ابھی کیا آواز آتی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, مہنگائی زیادہ, اور یہ ہمارے لیے ایشو ہے. اچھا میں یہ آپ سے جانوں گی لیکن ایک بات حکومت کا پلان کیا ہے, کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, لیکن باقی مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں. نادر قبول صاحب, لاہور میں جو ضمنی انتخاب ہوا تھا NA-133 کا, اس میں کیونکہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی تھی, نہیں تھی, تو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں. لیکن اس الیکشن میں پی ٹی آئی بھی میدان میں تھی, اور اب کیا سمجھے ہم کہ کیونکہ پی ٹی آئی تھی اس لیے پیپلز پارٹی اتنا زیادہ ووٹ جو ہے, حالانکہ 2018 سے امپروو کیا ہے, لیکن اتنا زیادہ ووٹ نہیں لے سکی پی ٹی آئی کی موجودگی کی وجہ سے. NA-133 ایک اور دوسرا حلقہ ہے, خانیوال دوسرا حلقہ ہے, دونوں حلقوں کے ووٹرز الگ ہیں, ڈائنامکس الگ ہیں, فیکٹس الگ ہیں. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ہونا یا نہ ہونا اس سے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اپنا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ہے. یہ بات تو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کبھی پیپلز پارٹی کے لیے کیوں ووٹ کرے گا, اسی طرح پیپلز پارٹی کا ووٹر آپ کے رہنما اسی پروگرام میں آ کے کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہی ووٹر تھا جو پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا تھا, ہم ان کے پاس گئے, ہم نے ان کو منایا اور واپس لے کر آئے, وہ تو ہمارے نظریاتی ووٹر ہیں. نہیں دیکھیں, وہی اس طرح کے بہت سارے ووٹر ابھی پورے پاکستان میں جو کہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ نالاں ہیں, بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کے تمام جو دعوے تھے کہ نوکریاں دیں گے, بے روزگاری ختم کریں گے, پاکستان کو بدل دیں گے, پتہ نہیں یہاں پہ شاید دودھ کی نہریں بہا دیں گے, اور سارے چوروں کو پکڑ لیں گے, IMF کے منہ پہ لون جا کے مار دیں گے, پیٹرول 45 روپے کا ہو جائے گا, اسٹیل مل بحال ہو جائے گا, دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن بن جائے گی, اگر مہنگائی ہوگی تو وزیر اعظم چور ہوگا. جب یہ ساری جب باتوں کا پردہ فاش ہو گیا تو پی ٹی آئی کے بہت سارے ووٹر ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ووٹ کریں گے, جو کہ نون لیگ کے لیے بھی ووٹ کریں گے, جو کہ اور دیگر پارٹیز کے لیے ووٹ کریں گے, مگر پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی صرف یہ باتیں تھیں. عمران خان صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر ضرور ہو سکتے ہیں, کرکٹ کے کومنٹیٹر ضرور ہو سکتے ہیں, مگر ملک چلانے کے وہ اہل نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ان کی آپ ٹیم دیکھ لیں, ہر 6 مہینے بعد کسی نہ کسی وزیر کو یا کسی نہ کسی سینئر بیوروکریٹ کو یا پنجاب میں آئی جی کو چینج کر دیتے ہیں. تو عمران خان سے ابھی اس وقت کسی کو کوئی امید نہیں ہے, بلکہ خانیوال کے الیکشن میں بھی جو امپروومنٹ آئی ہے وہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی ایک جو سٹیبل اور میچور پالیٹکس ہے, اور جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے بعد ابھی جو پاکستان کے اندر جو ایک انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے, یا جو وہ ووٹر جو ناراض ہو گیا پی ٹی آئی سے, وہ بلاول صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک واحد شخص ہے. لیکن یہاں پر تو 27,000 ابھی تک ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں اور پیپلز پارٹی کے 11,000 ووٹ ہے. یہاں پر جو ناراض ووٹرز ہیں ان کو منایا نہیں پیپلز پارٹی نے؟ نہیں دیکھیں, ابھی انشاءاللہ 1 سال 1.5 سال رہ گئے, اور ابھی وہی آپ والی بات کہ ابھی پی ٹی آئی حکومت میں ہے, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو اوبویسلی سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح منا کے لوگوں کو یا لالچ دے کے لوگوں کو لا سکتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. مگر جب شوکت بشرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومتی مشینری استعمال نہیں ہو رہی, ہم نے بڑا سسٹم چینج کر دیا ہے, آپ کوئی نہیں چاہتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی بھی حلقے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ فی الحال وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کا ہے, وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا ہے, تو موسٹ لائکلی وہ آخری کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ رہیں تاکہ ان کے کام وام ہو سکیں. مگر جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی, اس کا ٹینیور ختم ہو جائے گا, پھر آپ دیکھنا کہ مشکل سے ہی لوگ نکلیں گے عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کرنے کے لیے, بیکاز اس وقت نہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہوگا, نہ کوئی لالچ ہوگی. پھر وہ اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے ایمان کے مطابق ووٹ کریں گے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تب تک پیپلز پارٹی کا جو ایک اپورڈ ٹرینڈ آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے NA-133 میں, اور اس کے بعد یہ جو امپروومنٹ خانیوال میں دیکھیے, یہ پھر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے, اور بہت سارے اچھے خاصے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن بھی کر رہے ہیں, اور آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ بلاول صاحب از دا فیوچر. وہی اس وقت ایک سیاسی لیڈر ہے جو کہ پازیٹیو بات کرتے ہیں, جو کہ وفاق کی بات کرتے ہیں, جو کہ غریبوں کے مسئلوں کی بات کرتے ہیں, جو کہ کسانوں کی بات کرتے ہیں. اور ان کا بلاول صاحب کے ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تکلیف ہے, جو غریب آدمی جو پس رہا ہے اس وقت, پورے ملک میں اس وقت گیس نہیں. اور کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, آپ کوریج ضرور دینا, جو پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز کل انشاءاللہ احتجاج کریں گے, وہ بھی ایک گرینڈ احتجاج ہوگا. جس طرح ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کچھ ہفتے پہلے کی تھی, اسی طرح ہم کل گیس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ, اور آپ خود صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. صدیق الفاروق صاحب,
سب سے پہلے تو حکومت جو ہے جب بھی ان سے کچھ سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ماضی کی پالیسیوں کو، خاص طور پر جو نون لیگ کی پالیسیاں تھیں ان کے نتائج بھگت رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن آج کا ابھی تک کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے PP 206 کا، اس میں مسلم لیگ نون آگے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو کہ پاکستانی ہیں، یہ بھی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ رات کے 12 بجے کے گھوپ اندھیرے کو دن کے 12 بجے اور نصف النہار پر سورج ہے اور جناب دھوپ ہر طرف جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ ان میں صلاحیت ہے اور یہ ڈنکے کی چوٹ یعنی جھوٹ بولتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے. اس سے سوال زیادہ لفظ گندم جواب چنے. لیکن میں کروں گا. میں ابھی جواب دے رہا ہوں. جی آپ جواب دیجئے. آپ سوال گندم کا جواب بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. پہلے تو یہ بات ہے، یہ جو پی ٹی آئی کی جو خوبیاں ہیں میں نے وہ رکھی ہیں آپ کے سامنے. ماضی کی پالیسیاں تو ماضی کی پالیسی 5.8 GDP، 4% انفلیشن، ڈالر 120-22 کا، بڑے بڑے پروجیکٹس، 12,000 میگا واٹ بجلی، یہ ساری چیزیں تو ان کو دے کے ہم گئے ہیں نا. تو انہوں نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ یہ کیا کرتے کیا رہے؟ یہ کہتے ہیں جی پیچھے چھپتے ہیں اپنا کووڈ-19 کے. کووڈ-19 انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شدید تھا. ان کی GDP 8,000 یا 5 ہے. آپ کی GDP کہاں ہے؟ آپ تو جتنا بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے ہر طرف سے. تو اس لیے آپ اپنی کارکردگی بتائیں. اب میرے دوست نے اپنا غالباً نادر گبول صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں. جب آپ 6 فائنانس منسٹر بدلو گے، 7 سیکٹری فائنانس بدلو گے، 4 5 چیئرمین جو ہے وہ بدلیں گے اپنا اس کے فیڈرل پبلک FBR کے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بھی یہ گشت کر رہی ہیں افواہیں کہ فلاں کی جو ہے پورٹ فولیو چینج ہونے والا ہے فلاں کا. تو آپ کو اصل بات یہ ہے کام کرنا نہیں آتا. ہاں آپ پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں، آپ کالے کو سفید کہنے کے ماہر ہیں، لیکن عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں، جب وہ بجلی کا بل دیتے ہیں، جب وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں، جب وہ اپنا کھاد کی بوری DAP کی 10,000 روپے میں بلیک ہو رہی ہے وہ خریدتے ہیں، جب وہ آٹا جا کے خریدتے ہیں، تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے.